اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من اقتراب الساعۃ ان ترفع الاشرار، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، کہ شریر لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ آ جائیں گے اور جو کام کے بندے ہیں ان کو دبا دیا جائے گا۔ قیامت کی کیا نشانی بتائی؟ ان ترفع الاشرار۔ اور آج آپ دیکھ لیں کسی محکمے میں کسی عہدے پہ آپ کو 100 میں سے کوئی 1-2 بندے اچھے نکل آئیں، بندے تے پتر تے مل جان، وگرنہ یہی بات آپ کو نظر آئے گی۔ قیامت کی نشانی ہے کہ شریر لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوں گے اور شریف لوگ جو ہیں وہ ان کو دبا دیا جائے گا۔ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، ایک اور نشانی یہ بتائی کہ باتیں لوگ بڑی کریں گے مگر عمل سے خالی ہوں گے۔ باتیں بڑی کریں گے، کسی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں 2-2 گھنٹے بھی بات کرنی ہو، سیاست پہ کرنی ہو، دین پہ کرنی ہو، چاہے علم نہیں بھی ہے، بولتے جائیں گے لیکن عمل سے پیدل ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَيُقْرَأَ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، کہ لوگ صرف اور صرف مسنات کو پڑھ رہے ہوں گے۔ کس کو پڑھ رہے ہوں گے؟ مسنات کو پڑھ رہے ہوں گے۔ ساری کی ساری قوم کیا پڑھ رہی ہوگی؟ مسنات پڑھ رہی ہوگی۔ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اور اس قوم میں کوئی ایک بھی بندہ اٹھ کے یہ کہنے والا نہیں ہوگا وہ بندے دے پتر ہے کی پڑھی جا رہے تھے، وہ کیا پڑھی جا رہے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ساری قوم ایک ہی طرف چل پڑے گی اور کوئی ان کو یہ بھی نہیں پوچھے گا یہ کیا پڑھ رہے ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا قیل ومل مسنات، اللہ کے رسول یہ مسنات کیا تعلیم ہے؟ تو آپ نے فرمایا مکتوتبت سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ جتنی بھی تعلیم ہے وہ مسنات ہے۔ اب ہم تو پھر ساری مسنات ہی پڑھی جا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ خود بھی قرآن کو پڑھیں، قرآن کو دوبارہ سے سیکھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں۔ اب قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ اس قدر عظیم کام ہے کہ میں نے کئی بار یہ عرض کیا کہ جنت کی ہمیں 100 منزلوں کا تذکرہ ملتا ہے حدیث پاک میں، کتنی؟ اور ایک دوسری منزل میں اتنا فاصلہ بتایا کہ جتنا آسمان زمین کا فرق ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ جنت کی منزلیں انسانوں کو ملتی جائیں گی ان کے اعمال کے مطابق، بڑی سے بڑی اعلیٰ منزل جو ہے۔ اب جو حافظ قرآن ہوگا اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح آرام سے سکون سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جاؤ جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ فإن منزلتک عند آخر آیت، جنت میں تمہاری اعلیٰ سے اعلیٰ منزل وہی ہوگی جو تمہاری آخری آیت ہوگی۔ اب یہ تو حافظ کی شان ہے، لیکن میرا سوال آپ سب سے ہے کہ اللہ ہم سے اگر کہے کہ اے میرے بندے تو نے جو قرآن حفظ کیا تھا پڑھتے جا اور چڑھتے جا، جو تیری آخری آیت، اور یہ ہوگا زبانی پڑھنا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی، اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ شاید ہم تو چڑھنے سے پہلے پھر گر پڑیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس لیے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کا ایک حصہ کم از کم ایسا ضرور آپ اپنے لیے پسند کریں، 1-2 سپارے تو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ آخری صورتیں ہیں، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، واقعہ ہے، یاسین ہے، تو اس طرف آپ بھی توجہ کیجئے، اور اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر کسی سفر پہ نکلے تو مکہ کے گورنر بھی ان کو وہاں پہ مل گئے، تو کہنے لگے کہ مکہ میں کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ وہاں پہ ایک ہمارے غلام ہیں جن کا نام ہے ابن ابزی۔ تو انہوں نے کہا غلام کو گورنر بنا کے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے حدیث پاک وہی پڑھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ بے شک قرآن کی وجہ سے بہت ساروں کو عزت دیتا ہے، اور آپ خاموش ہو گئے۔
نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو فوت ہو جاتے تھے نا اور قبریں نہیں ملتی تھیں یا قبریں کم ہوتی تھیں، تو ایک قبر میں حضور علیہ السلام 2 لوگوں کو دفن کیا کرتے تھے، تو پہلے نمبر پہ حافظ کو آپ دفن کیا کرتے تھے، یہ حافظ کا اکرام تھا۔ اور نماز پڑھانے کا جو کرائٹیریا مقرر کیا وہ بھی یہ ہے کہ جس کو تم میں سے زیادہ اچھا اور زیادہ قرآن یاد ہو وہ تم میں سے امامت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ اسی طرح جڑنے کی توفیق عطا کرے جس طرح اصحاب اور تابعین جڑے ہوئے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے سپارے کی جو آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ آیت پڑھتے ہوئے امام جو حضرت عثمان تھے ان کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے وقت وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ 44 لاکھ مربع میل پر جن کا اقتدار تھا، اگر اتنے بڑے حکمران کو قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہے اور شہادت کے وقت بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آج کے مسلمان کے پاس کون سی ایسی مصروفیت ہے کہ قرآن پڑھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔